ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ علم کے بارے میں انسان ہمیشہ سرگرداں رہا ہے اور آج کے دور میں حصول علم کے لیے بہت سی کوششیں صحیح، غلط، کمزور، پیچیدہ، خمیدہ صورت اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری کوششیں ہیں یہ انسان کے ایک بہتر مستقبل کی نوید کے لیے یقیناً ممدو معاون ثابت ہوں گی۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم بھائی اپنے گاؤں سے لاہور آئے تو ہمارے ابا جی نے ایک گھر لے کے دیا فلیمنگ روڈ پر۔ وہاں اختر شیرانی رہتے تھے۔ میں تو چونکہ فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اس لیے ان کا نام سے یا ان کے کام سے اتنا آشنا نہیں تھا، لیکن میرے بڑے بھائی ان کو جانتے تھے، ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ بہرحال جہاں ہمارے ابا جی نے اور بہت ساری مہربانیاں کی تھی، وہاں یہ تھا کہ خان سامہ بھی دیا تھا، وہ جو ہمارا کھانا پکاتا تھا۔ اس کا نام عبدل تھا۔ عبدل کو زندگی میں دو بڑے شوق تھے، ایک تو انگریزی بولنے کا، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا، جیسے آج کل بہت زیادہ انگریزی ہی کو علم سمجھا جاتا ہے اور انگریزی کے حصول کے لیے ہی جان لڑائی جاتی ہے۔ عبدل کو بھی بہت بڑا شوق تھا۔ دوسرا، اس کو اچھی کنوینس کا بڑا چسکا تھا۔ چنانچہ کبھی اسے بھائی خط پوسٹ کرنے کے لیے جی پی او بھیجتے تو وہ کہتا اگر آپ اپنی سائیکل دے دیں تو میں بڑی خوشی سے جاؤں گا اور بڑی خوشی سے آؤں گا۔ ان کی سائیکل کے قریب سے جب ہم گزرتے تھے سلام کر کے، لیکن ہم نے بھی اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو عبدل پر وہ کبھی مہربان ضرور ہوتے تھے اور وہ سائیکل لے کر ان کا خط پوسٹ کر کے فلیمنگ روڈ سے جی پی او جاتا اور میرے حساب کے مطابق 4 – 4.5 منٹ میں واپس آ جاتا تھا، اس حالت میں کہ سانس اس کی پھولی ہوئی ماتھے پہ پسینہ ہوتا تھا۔ میں اس کی مستعدی سے بہت خوش تھا کہ یہ جو اپنی وہیکل ہے اس کو اتنے شوق سے اور اتنی مستعدی سے استعمال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا بازار میں وہ واپس آ رہا تھا جی پی او سے خط پوسٹ کر کے، اس طرح کے سائیکل کا ہینڈل اس نے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اس کے اوپر سوار نہیں تھا۔ تو میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا عبدل یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں باجی کا خط پا کے آیا تھا، جلدی واپس آیا۔ میں نے کہا تو سائیکل لے کر گیا تھا؟ کہنے لگا ہاں جی۔ تو میں نے کہا اس پر سوار کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا عزت کی خاطر لے کے جاتا ہوں، سائیکل مجھے چلانی نہیں آتی۔ تو آج بھی تقریباً ہمارا معاملہ عبدل جیسا ہی ہے۔ دوسرا، جب اس کو چھٹی ملتی تھی وہ انگریزی فلم دیکھنے جاتا تھا مال روڈ پر، یعنی یہاں پر 2 سینما تھے جن میں انگریزی فلم لگتی تھی۔ اس کو ان کی بڑی دیوانگی تھی، انگریزی سیکھنے کا چسکا، انگریزی سیکھنے کی لگن آج ہی نہیں اس وقت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو جب وہ فلم دیکھ کر آتا تو میرے بھائی پوچھتے کیسی تھی؟ کہتا بہت کمال کی، اس میں ایک مس تھی وہ تیرتی بہت اچھا تھی، ویری بیوٹی۔ لیکن وہ فلمیں دیکھ دیکھ کے اندازے لگاتا تھا مگر اس میں اتنی استطاعت نہ تھی کہ سمجھ سکتا، کوئی لفظ اس سے انگریزی کا سمجھ نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ اس کے تلفظ ادا کر سکتا تھا، نہ ہی اس کو بیان کر سکتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے بھائی نے پوچھا کہ تو اتنا وقت ضائع کرتا ہے، اتنے پیسے ضائع کرتا ہے اور اس توجہ اور لگن کے ساتھ اپنی زندگی سے مستغرق کیوں ہوئی ہے؟ اگر تو مجھے انگریزی کے 4 حرف بتا دے، پورے 4 الفاظ، تو میں تمہیں پورا 1 روپیہ دوں گا۔ اس نے کہا میٹرو گولڈن میئر۔ میں نے کہا یہ تو 4 نہیں ہوئے، 3 ہوئے ہیں۔ کہنے لگا 14 اب اس نے ادا کر دیا۔ تو وہ انگریزی جو جانتا تھا وہ اس قسم کی تھی۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور انگریزی کے اندر کچھ ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، شیر کی بھوگی مارتے ہیں، انگریزی چلتی نہیں۔ یہ تو تھی بات جو برس بل تذکرہ آ گئی۔ میرا آج کا موضوع تھا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پروفیسر صاحب یہاں آج تشریف فرما ہیں۔ جس زمانے میں روم میں لیکچرر تھا یونیورسٹی میں، اور میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا۔ یونیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنا پڑتی تھی۔ لوٹ کے آ رہا تھا تو خواتین حضرات روم میں دوپہر کے وقت سب لوگ کلولا کرتے ہیں، 4 بجے تک سوتے ہیں اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی ہیں، اور کارپوریشن نے یہ انتظام کرا ہے کہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سڑکیں دھوتے ہیں اور شام تک سڑکیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں، خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں، صاف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے، اکا کوئی ٹریفک کی سواری آ جا رہی تھی تو میں بھی اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ دیکھیے انسان کے ساتھ ساتھ ایک دیسی مزاج چلتا ہے، آدمی کہیں بھی چلا جائے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا گول دائرہ، اس کے اوپر سے چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا، تو یہ بڑی بےہودہ بات ہے۔ بیچ میں سے چلتے ہیں، اس وقت کون دیکھتا ہے؟ دوپہر کا وقت تھا، میں بیچ میں سے گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا، یہ جا رہا ہے یہ نوجوان، تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کے کچھ تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، میں اندر مسکرایا، کچھ اپنی فیٹ کے اوپر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر۔ میں نے خوشی منانے کے لیے مسکرا ہلکا پھول کی طرف پھینکا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے، اس نے سیٹی بجا کے روک لیا، اور وہاں سیٹی بجانا موت کے برابر تھی اور رکنا بھی۔ میں رکا، وہ آ گیا، آ کے کھڑا ہو گیا، پہلے سلوٹ کیا۔ ولایت میں رواج ہے جب میں آپ کا چلان کرتے ہیں، آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر سلوٹ مارتے ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر سلوٹ مارا، اب میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا آپ کا لائسنس؟ تو میں نے اسے کہا میں زبان نہیں جانتا۔ اس نے کہا چنگی بھلی بول رہے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو، میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا نہیں آپ اپنا لائسنس دے۔ تو میں نے کہا فرض کریں جس کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا چلان کر دیتا ہوں، پرچی پھاڑ کے تو یا آپ لے جائیں تو جرمانہ جمع کروا دیں۔ میں تو ایسے ہی مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا
مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تھی تو چلے جاتے۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چلان کاٹ دیا۔ چلان بھی بڑا سخت 12 آنے جرمانہ۔ میں نے لے لی پرچی، میں نے کہا میں اس کو لے کر کیا کروں؟ اس نے کہا اپنے کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کے کھڑکی پر جمع کروا دے، بس وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے، بس آپ کا جرمانہ ہو گیا، آپ ڈاک خانے میں دے گئے تو بس۔ میں جب چلان کروا کے گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا میرا چلان ہو گیا۔ کہنے لگی آپ کا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب ان کو ایسا لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بڑا مجرم رہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چلان ہو گیا۔ بڈھی مائی تھی، ان کی ایک ساس تھی، اس کو بھی بتایا، سارے روتے میرے پاس آ گئے۔ میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تو شریف آدمی لگتا ہے، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا ہے، ہم نے تجھے یہ کرائے پر کمرہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن تو ویسا نہیں نکلا۔ خیر گھر خالی کرنے کا تو نہیں کہا۔ جو بڈھی مائی تھی ان کی ساس نے کہا ہو تو گیا ہے برخوردار چلان، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، محلے داری کا معاملہ ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا چلان ہو گیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں پتہ نہیں لگنے دوں گا۔ میری لاوالی طبیعت، 26 سال کی عمر تھی، چلان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے۔ اگلے دن مجھے جمع کروانا تھا، بھول گیا، پھر سارا دن گزر گیا۔ اسے اگلے دن مجھے اصولاً جمع کروا دینا چاہیے تھا، تو میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ شام کے وقت مجھے ایک تار ملا، محترم جناب پروفیسر صاحب فلاں 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 مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چلان کر دیا گیا تھا، فلاں سپاہی نے، یہ نمبر ہے آپ کے چلان کا، آپ نے ابھی تک کہیں بھی چلان کے پیسے جمع نہیں کروائے، یہ بڑی حکم عدولی ہے، مہربانی فرما کر اسے جمع کروا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تقریباً 21 روپے کا تار تھا۔ میں نے سارے لفظ گنے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، میں پھر بھی بھول گیا۔ ان کا پھر ایک تار آیا، اگر آپ جمع نہیں کروائیں گے تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی، نہیں جا سکا۔ تب مجھے کورٹ سے ایک سمن آ گیا کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں، اور یہ جو آپ نے حکم عدولی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پورا انصاف کیا جائے گا۔ ان کی بولی چکے رومن لا ہے، وہیں سے چلا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب میں ڈرا، می سی ٹی ہوئی، پریشان ہوا، میں تیار گھر میں ہوں، میرا کوئی حامی و ناصر مددگار بھی نہیں، میں کس کو اپنا والی بناؤں گا؟ میرا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا، نوجوان تھا۔ میں نے اسے کہا مجھے وکیل کر دو۔ اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا اگر میں گیا عدالت میں، بہتر یہ ہے کہ پروفیسر صاحب جائیں اور خود جا کر فیس کریں عدالت کی خدمت میں، یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دی جائے، میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں ڈرتا چلا گیا۔ اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو پیلس آف جسٹس، وہ رومن زمانے کا بڑا وسیع و غریض ہے، اسے تلاش کرتے کرتے ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہاں تشریف فرما تھے۔ مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا، میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں تھی، میں خوفزدہ ہوں اور کانپنے کی بھی مجھ میں جرت نہیں، اس لیے تشنج جیسی کیفیت ہو گئی تھی۔ انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چلان ہوا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا، آپ یہ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں، کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوگی ہے، مجھے کروانے چاہیے تھے، لیکن میں نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کا ہوا، کتنا جسٹس کا ہوا، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسا ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں نے کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں ناواقف ہوں، تو میرے پر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا پیشہ ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پر کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، جیسے اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملے دار، جتنے بھی تھے، اور اس نے حکم دیا کہ چیئر شوڈ بی براٹ فار دا ٹیچر، ٹیچر ہیز کم ٹو دا کورٹ۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں، وہ کرسی لے آئے، حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین استاد، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے، اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا، اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر بڑا جمان ہے، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں، عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو، جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا، اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ بھی کسی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اسے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے علم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، 1.5 روپیہ ہو گیا،
अब जब मैं उठकर इस कुर्सी में से, इस कटहरे में से निकल कर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो जज और इसका अमला था, इसके मुंशी थे, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे अ टीचर इन द कोर्ट जा रहे थे कि हम एहतराम फ़ायका के साथ आपको रुखसत करते हैं। मैं कहूँ मेरी जान छोड़ें, ये बाहर निकल कर मेरे साथ क्या करेंगे। आ गए तक मेरी मोटर तक मुझे छोड़ के आए, जब तक मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं हो गया वो अमला वहीं पर ऐसे ही खड़ा था। अब मैं लौट कर आया तो मैं समझा, या अल्लाह मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ। मोहल्ले वालों को भी आकर बताया कि मैं ऐसे गया था और वहाँ पर ये हुआ। मेरी जो लैंड लेडी थी वो भी बड़ी खुशी के साथ मोहल्ले में चौड़ी होकर घूम रही थी कि देखो हमारा ये टीचर गया और कोर्ट ने इतनी इज़्ज़त की, इसकी इज़्ज़त अफजाई हुई है। तो मैंने ये समझा कि इसके साथ साथ मेरी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। देसी आदमी जो है ना, वो चाहे टीचर भी हो वो ग्रेड का ज़रूर सोचेगा। कितनी भी आप इज़्ज़त दे दें, कितना भी एहतराम दे दें, वो फिर ज़रूर सोचेगा कि मुझे कहीं से 4 पैसे भी मिलेंगे कि नहीं। मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा तो इसने कहा नहीं, तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की इतनी है जितनी हमारे पाकिस्तान में है। वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं हैं लेकिन इज़्ज़त के एतबार से बहुत बड़े हैं। रुतबा इनका बहुत ज़्यादा है और कोई शख्स यहाँ, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज हो, आपने देख ही लिया है, यहाँ का ताजर हो, यहाँ का फेडरल लॉर्ड हो, वो उस्ताद के रुतबे के पीछे इसी तरह चलता है जैसे रोम के दिनों में ग़ुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। माली तौर पर वो भी बेचारे हैं। ये इनका कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे। जैसे सुकरात जो था वो अपने खंडरों में और फोरम में खड़े होकर नंगे पाँव बात करता था, लेकिन इसका एहतराम था। और वो कोई अमीर आदमी नहीं था। मेरा बॉस कहता था, यू हैव चेंज योर प्रोफेशन फॉर अ हैंडफुल सिल्वर।